دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمیں اندر سمانا ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ کہا ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے سبحان الحی الذی لا يموت، لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہ کہا کرتا اس کلمہ کہنے کے سبب اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی کوئی ایک بھی ادا کرے تو سب بڑی جز ذمہ ہو گئے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچی تھی اور نہیں آئے وہ سب گناہگار ہوں گے۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، سنت یہ کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، اور نوحہ کرنے کے لیے ساتھ ہوں تو سختی سے منع کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تجہیز و تکفین کے حوالے سے تربیت کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آج کے بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے جنہوں نے پہلے سے اچھی نیتیں کی وہ مزید، اور جن کی اچھی نیتیں نہ ہوں وہ اچھی نیتیں کر لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا، نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی نیتیں کریں مگر ٹھہریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اول تاخیر تربیتی اجتماع میں شریک رہوں گا، موبائل فون بند رکھوں گا، نہ فون ریسیو کروں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ ایس ایم ایس کروں گا، نہ کسی کا میسج پڑھوں گا۔ بلا وجہ کپڑے بدن سر یا داڑھی کے بال سیلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ مزید اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر لوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب
نیز موجودین میں سے جو اپنی نیکیاں میری ملک کرے ان کا بھی ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، نیز مسلمانوں کے مسلم رشتہ دار مرحومین۔ الحمدللہ عز و جل بیان کا سلسلہ ہے، مکمل بیان بالصواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر و دفن کا بیان، بہار شریعت جلد اول صفحہ 842 تا 848 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سے چند مسائل۔ مسئلہ 1، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ ہے، اور یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دیں اور چاروں طرف سے دیوار قائم کر کر بند کر دیں۔ مسئلہ 3، قبر کی لمبائی میت کے قد برابر اور چوڑائی آدھے قد کی اور گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اور بہتر یہ ہے کہ گہرائی بھی قد برابر ہو، اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینے تک ہو۔ اس سے مراد یہ کہ لاحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھدائی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ مسئلہ نمبر 4، قبر دو قسم کی ہے، لاحد کہ قبر کھود کر اس میں قبلے کی طرف میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں، اور صندوق وہ جو ہندوستان میں عموماً رائج ہے، لاحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ قبر کے اندر چٹائی وغیرہ بچھانا ناجائز ہے کہ بے سبب مال ضائع کرنا ہے۔ زمین کی صورتحال جیسی ہو اس کے مطابق دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے کر کوئی کام اگر کرنا ہو تو کیا جائے۔ مدنی وصیت نامہ وصیت نمبر 3، قبر کا سائز وغیرہ سنت کے مطابق ہو اور لاحد بنائے کہ سنت ہے۔ وصیت 4، اندرونی قبر دیوار وغیرہ کچی مٹی کی ہو، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائیں۔ اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے اچھی طرح لیپ دیا جائے۔ وصیت نمبر 5، ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورہ ملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ مدنی وصیت نامہ صفحہ نمبر 4 حاشیہ نمبر 1، صرف علماء و مشائخ کو با امامہ دفن کیا جا سکتا ہے، عام لوگوں کی میت کو مع امامہ دفنانا منع ہے۔ وصیت نمبر 19، زہ نصیب سعادات کرام اپنے رحمت بھرے ہاتھوں قبر میں اتار کر ارحم الراحمین عز و جل کے سپرد کر دیں۔ وصیت نمبر 20، چہرے کی طرف دیوار قبلہ میں تاک بنا کر اس میں کسی پابند سنت اسلامی بھائی کے ہاتھ کا لکھا ہوا عہد نامہ، نقش نعل شریف، سبز گنبد شریف کا نقشہ، شجرہ شریف، نقش ہرکارہ وغیرہ تبرکات رکھیے۔ صفحہ نمبر 6 وصیت نمبر 21، جنت البقیع میں جگہ مل جائے تو زہ قسمت، ورنہ کسی ولی اللہ کے قرب میں یہ بھی نہ ہو سکے تو جہاں اسلامی بھائی چاہیں سپرد خاک کریں، مگر جائے غصب پر دفن نہ کریں کہ حرام ہے۔ کسی کی جگہ پر چھین کر قبضہ کر کر دفن نہ کیا جائے کہ یہ شرعاً
جائز نہیں۔ صندوق اور لحد کا فرق ہم آپ کو بعد میں بیان کریں گے۔ ہمارے ہاں عام طور پر صندوق رائج ہے، جو ہم قبریں دیکھتے ہیں اس کو صندوق کہا جاتا ہے۔ اس کا فرق بھی بیان انشاءاللہ عز و جل کیا جائے گا، کچھ پڑھ کر سنایا گیا اور باقاعدہ آپ کو دکھا کر بھی بیان کرنے کا ذہن ہے۔ لحد دکھائیے گا۔ لحد اور صندوق میں کچھ فرق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس وقت یہ صندوق ہے جو ہمارے یہاں نارملی طور پر زمین سے یہ کھودا جاتا ہے، کھود کر یہ پورا کھودنا فائنل کر دیا جاتا ہے، یہ پوزیشن کہلاتی ہے صندوق۔ اب ہم آپ کو سنت کے مطابق جو قبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لحد، اس کو دکھا رہے ہیں۔ اب یہ زمین سے کھودنے کے بعد جب زمین نیچے تک پہنچ گئی، اب یہاں سے کھدائی کرنا شروع کی آپ نے، یعنی اس پوزیشن پر جب آپ آئے ہیں، اس پوزیشن پر آنے کے بعد آپ یہاں پر آ کر کھدائی دوبارہ شروع کریں گے، اندر کی جانب کھدائی شروع ہوگی۔ اب جب کھدائی اندر کی جانب شروع ہوگی تو اب یہاں سے پورے قبر کا باقاعدہ سائز شروع ہوگا۔ قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر ہو اور چوڑائی آدھے قد کی۔ لمبائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ لمبائی، یہ لمبائی ہے، اس کو لمبائی کہا جائے گا۔ اور اب دوسری چیز ہے گہرائی، یعنی اگر میں لیٹوں گا تو یہ لیٹنے والی پوزیشن لمبائی کہلائے گی۔ لمبائی کتنی ہوگی؟ میت کے قد کے برابر، اور ہوتی ہی اتنی ہے۔ دوسری چیز آتی ہے گہرائی۔ گہرائی کم سے کم نصف قد کی، اتنی، یعنی زمین میں بندہ جا کر کھڑا ہو تو اس کا آدھا جسم قبر کے اندر آ جائے، نصف قد جتنی۔ اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد کے برابر ہو، اتنی بڑی گہرائی ہو قبر کی۔ اور متوسط درجہ یہ ہے کہ سینے تک ہو۔ ایک تو ہے لمبائی، لمبائی تو آپ نے اتنی رکھنی ہے جتنی میت کی ہے۔ اب آ رہی ہے گہرائی کی بات، تو گہرائی کے اندر جو بات ہے اس میں 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ جو ہے وہ بہتر ہے، ایک ہے آپ کا درجہ درمیانہ، اور ایک درجہ جو ہے وہ اس کا کم سے کم ہے۔ کم سے کم آدھے قد کی گہرائی ہوگی، اور بہتر یہ ہے کہ پورے قد کی گہرائی ہو، اور درمیانہ درجہ یہ ہے کہ سینے تک کی گہرائی ہو۔ اس سے مراد یہ کہ لحد یا صندوق اتنا ہو، یہ نہیں کہ جہاں سے کھودنی شروع کی وہاں سے آخر تک یہ مقدار ہو۔ یہ بات لحد میں سمجھنے والی ہے۔ آپ دیکھیں لحد کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ نے اتنا بڑا پورشن جو گہرا آپ نے کھودا ہے یہاں تک، یہ آپ نے اتنا حصہ جو آپ نے کھود دیا ہے، اس کے بعد نئی کھدائی یہاں سے شروع کی ہے۔ نئی کھدائی آپ نے یہاں سے شروع کی ہے، یہاں آپ نے کھدائی شروع کی، تو اب یہ کھدائی سے گہرائی سٹارٹ ہوگی، یہ والی گہرائی شمار نہیں ہوگی، یہ لحد کے اندر ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لحد کی اور صندوق کی تفصیل تو آپ نے سن لی، اب ہم آپ کو لحد دکھانے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو صندوق بھی دکھائیں گے، مگر اس کی کچھ خاصیت ہے۔ جی ہاں، ہم لحد آپ کو مدینہ شریف میں بقیع شریف کی لحد دکھائیں گے، اور صندوق حاجی زمزم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا دکھائیں گے۔ مدینہ شریف میں مرنے کی تمنا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کس انداز سے دی جاتی، عاشقان رسول کو مدینہ کی محبت کے حوالے سے مدنی پھول دیے جاتے، محبت بڑھائی جاتی، الحمدللہ، یہاں تک کہ عاشقان رسول مدینہ میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت کے طالب ہوتے، رب کریم عز و جل کے حضور دعا کیا کرتے۔ یہ عاشق رسول الحمدللہ مبلغ بھی تھے، ان کی انفرادی کوشش سے غیر مسلم مسلمان بھی ہوئے۔ مدینہ شریف میں ان کی لحد پر بھی آپ کو لے کر جائیں گے، اور اس کے بعد صندوق، چونکہ باب المدینہ کی زمین کے اندر لحد نہیں بنائی جا سکتی، تو آپ کو حاجی زمزم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی جو صندوق بنی، جو قبر بنی، اس کی طرف بھی ہم لے کر جائیں گے۔ آئیے بقیع شریف کی طرف چلیں، اور اس کے بعد صحرائے مدینہ میں حاجی زمزم کے مزار کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر 2 قسم ہے۔ لحد، قبر کھود کر اس میں قبلے کی طرف
میت کے رکھنے کی جگہ کھودیں۔ لحد سنت ہے، اگر زمین اس قابل ہو تو یہی کریں، اور نرم زمین ہو تو صندوق میں حرج نہیں۔ فضل سے کر دے چاندنا یا رب۔ عرفان بھائی کا مبلغانہ کردار کئی کفار کے دامن اسلام میں آنے کا سبب بنا۔ فیضان مدینہ موزمبیق کے تعمیراتی کاموں کے دوران بھی ایک غیر مسلم مزدور ان کے مبلغانہ کردار سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہوا۔ وہ اللہ سے میری فون پہ بات ہوئی، بس وہ یہی کہہ رہے تھے، عرفان بھائی بس یہی کلام پڑھ رہے تھے، یا اللہ مجھے یہاں سے واپسی نہیں جانا۔ وہ اللہ سے بات کرتے کرتے انہوں نے اسی ٹائم قبلہ شریف کی طرف منہ کیا، کلمہ شہادت پڑھا، اور بس وہیں دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ اور صندوق وہ جو عموماً رائج ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا، نہ سرمایہ تیرا، قبر میں آہ گھپ اندھیرا ہے، فضل سے کر دے چاندنا یا رب۔ اندرون قبر دیواریں وغیرہ کچی مٹی کی ہوں، آگ کی پکی ہوئی اینٹیں استعمال نہ کی جائیں۔ اگر اندر میں پکی ہوئی اینٹ کی دیواریں ضروری ہوں تو پھر اندرونی حصہ مٹی کے گارے سے آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ صندوق اور لحد کا مرحلہ ہوا، پھر اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ قبر کو آگ کی اثر سے بچانا چاہیے. اس کی وجہ سے جو آپ کی سلیں ہوتی ہیں وہ مٹی سے لیپی جاتی ہیں تاکہ آگ کا اثر نہ رہے. اس میں جو مدنی وصیت ناموں سے اپنے مدنی پھول سنے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے. اب آپ کو قبر پہ جو ہونے والی مٹی کی لپائی ہے اس کے مناظر آئیے آپ کو بغیر مدنی فیس کے دکھاتے ہیں. جیت نے دنیا سکندر تھا چلا جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا. بعد جنازہ تدفین مدنی وصیت نامہ صفحہ 14. جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلے کی طرف سے قبر میں اتاری جائے. قبر کی پائنتی یعنی پاؤں کی جانب والی جگہ رکھ کر سر کی طرف نہ لائیں. حسب ضرورت 2 یا 3 بہتر یہ کہ قوی اور نیک آدمی قبر میں اتریں. عورت کی میت محارم اتاریں یہ نہ ہو تو دیگر رشتہ دار یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائیں. عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختہ لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھیں. آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اب یہ آپ سمجھیں کہ اوپر پردہ دیا ہوا ہے. اس وقت آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں اس میں زیادہ افراد تو آپ کو نظر نہیں آ رہے عام طور پر, اور کئی افراد ہوتے تو اس طرح پردے میں چھپا دیا جائے. امیر اہل سنت اس کی بارہا تلقین فرماتے رہتے ہیں اور یہ اب ہمارے ہاں کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کا اہتمام کیا جائے. قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ. اب جو آپ مناظر دیکھیں گے اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مفتی دعوت اسلامی کو جب قبر میں اتار رہے ہوں گے تو یہ دعا پڑھیں گے. میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیں اور کفن کی بندش کھول دیں کہ اب ضرورت نہیں. نہ کھولی ہو تو بھی حرج نہیں. قبر کچی اینٹوں سے بند کر دیں. اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا جائز ہے. اب مٹی دی جائے. مستحب یہ ہے کہ سرہانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالیں. پہلی بار کہیں منہا خلقناکم, دوسری بار وفیہا نعیدکم, تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دیں. جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے. قبر اونٹ کے کوہان کی طرح ڈھال والی بنی ہوئی ہو, چوکھٹی یعنی چاروں کونوں والی, جیسے آج کل تدفین کے کچھ روز بعد اکثر اینٹوں وغیرہ سے بناتے ہیں, یہ نہ بنائیں. قبر 1 بالش اونچی ہو یا معمولی زیادہ. بعد دفن قبر پر پانی چھڑکنا مسنون ہے. آپ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ حاجی زمزم کی قبر پر جب پھول پتے ڈال دیے گئے اس کے بعد پانی ڈالا جا رہا ہے. اس کے علاوہ بعد میں پودے وغیرہ کو بھی پانی دینے کی غرض سے چھڑکے تو جائز ہے. بعض لوگ اپنے عزیز کی قبر پر بلا مقصد صحیح محض رسمی طور پر پانی چھڑکتے ہیں. یہ اسراف و ناجائز ہے. فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 373 پر ہے بے حاجت قبر پر پانی کا ڈالنا ضائع کرنا ہے اور پانی ضائع کرنا جائز نہیں. دفن کے بعد سرہانے الف لام میم تا مفلحون اور قدموں کی طرف آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھنا مستحب ہے. تلقین کیجئے. مدنی وصیت نامہ صفحہ 6 وصیت نمبر 23. زہ نصیب کو اس سید صاحب تلقین فرما دیں. باپا کے قبر اتارتے ہیں. باپا کی تحریر ہیں جو کہ حاجی زمزم رضا اتاری کو باپا نے عطا فرمائی تھی. یہ اپنے مرشد کی یادگاریں قبر میں لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ. قبر کی دیواروں پر درود و سلام لکھیں گے انشاءاللہ. حاجی احمد عبید رضا اتاری شہزادہ اتار رکن شورا حاجی زمزم رضا اتاری کی قبر شریف میں اپنی مبارک انگشت سے
شہادت کی انگلی سے درود و سلام لکھ رہے ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھیے مدنی ماحول کی کیسی برکت ہے. ممکن ہو تو اندرونی تختوں پر یاسین شریف، سورہ ملک اور درود تاج پڑھ کر دم کر دیا جائے. یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو. دنیا میں کب باقی رہا جیتنے پردے سے ڈھانکیں گے. 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبا.
تو اچانک موت کا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد اس طرح اعلان کیجیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں، انشاءاللہ عز وجل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے۔ مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے مر ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ تلقین کی فضیلت۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کو مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا، پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی، پھر کہے اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ ترجمہ: تو اسے یاد کر جس پر تو دنیا سے نکلا، یعنی یہ گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ تو اللہ عز و جل کے رب اور اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھیں جسے لوگ اس کی حجت سکھا چکے،
اس پر کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا نام معلوم نہ ہو؟ فرمایا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کرے، یاد رہے یا فلاں بن فلانہ کی جگہ میت اور اس کی ماں کا نام لے، مثلا یا محمد الیاس بن امینہ۔ اگر میت کی ماں کا نام معلوم نہ ہو تو ماں کے نام کی جگہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لے۔ تلقین صرف عربی میں پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان، یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان، یا زمزم رضا اتاری بن نور جہان، اذکر ما خرجت من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں دو باتیں عرض کرتا چلوں۔ پہلی تو یہ کہ عموماً ہمارے یہاں قبرستانوں میں دیکھا ہوگا کہ جب ہم اپنی میت کو تدفین کے لیے قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ میت کو ترچھا کر کے اندر ڈالنا پڑتا ہے، اتنی تنگ ہوتی ہے۔ تو اس کی بیسک جو دیکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ قبرستان عموماً جو اوپر بند کرنے کی جو سلیپیں رکھی جاتی ہیں سیمنٹ کی، وہ ایک مخصوص سائز بناتے ہیں، تھوڑی سی رقم بچانے کے لیے وہ چھوٹی سائز کی بناتے ہیں اور پھر اسی کے حساب سے قبر تیار کرتے ہیں۔ اب میت کمزور ہو یا بھاری جسم والا ہو، وہ جیسے تیسے تدفین کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ اگر ہم تھوڑی سی قبرستانوں کے گرد جو اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں ان پر تھوڑی انفرادی کوشش کریں گے اور ان کو شرعی معاملہ بتائیں گے تو انشاءاللہ مان جائیں گے، اور وہ بھی پھر قبر اس طرح چوڑی بنائیں گے کہ میت کو اتارنے میں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔
दूसरी बात ये कि शहज़ादा हुजूर ने जो दुरूद शरीफ लिखने का हमें बताया, तो ये आपने महसूस किया होगा कि आप कब्र की ऊपर की जानिब चारों तरफ दुरूद शरीफ लिख रहे थे। सामने की तरफ अगर लिखेंगे, अगर नीचे जानिब होगी तो कदम उस तरफ जाएंगे, तो इसलिए ऊपरी जानिब, कब्र की ऊपरी जानिब हमें चारों तरफ दुरूद शरीफ लिखना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ताज़ियत मसनून है, हदीस में है, जो अपने भाई मुसलमान की मुसीबत में ताज़ियत करे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे करामत का जोड़ा पहनाएगा। ताज़ियत का वक्त मौत से 3 दिन तक है, इसके बाद मकरूह है। औलिया किराम के मज़ारात तय्यबा पर सफर कर कर जाना जायज़ है। मैयत का तीजा 10वां 40वां और बरसी करना अच्छा है कि ये इसाले सवाब ही के ज़राए हैं। शरीयत में तीजे वगैरह के नाजायज होने की दलील ना होना खुद दलील जवाज है। और मैयत के लिए जिंदों का दुआ करना कुरान करीम से साबित है। एक दिन के बच्चे को भी इसाले सवाब कर सकते हैं, उसका तीजा वगैरह भी करने में हरज नहीं। बुजुर्गों की फातिया के खाने को ताज़ीमन नजर नियाज कहते हैं, और ये नियाज तबर्रुक है, इसे अमीर और गरीब सब खा सकते हैं। इसाले सवाब सिर्फ मुसलमानों को कर सकते हैं। काफिर या मुर्तद को इसाले सवाब करना या इसको मरहूम कहना कुफ्र है। मज़ीद तफसीलात के लिए विज़िट कीजिए tajheezottakfeen.dawat-islami.net। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है।